اس کی انکوائری. 17 افراد کا دن دہاڑے موت کے منہ میں یوں چلے جانا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جسے بھلایا جا سکے اور یہ معاملہ عدالت تک بھی جا پہنچا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ سوات پر کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا. سانحہ خیبر پختونخوا حکومت کے کتنے ہی جواز کیوں نہ پیش کر لیں مگر دل خراش واقعہ ہے. صوبائی حکومت کی انتظامی صلاحیتوں اور ریسکیو اداروں کی غفلت، نااہلی اور کمزوریوں پر سوالات اٹھاتا رہے گا. ان براڈ ڈے لائٹ براڈ کاسٹ ہوا ہے آلموسٹ یہ سانحہ جو یہ ٹریجڈی جو ہے براڈ کاسٹ ہوئی ہے بیکاز ویڈیوز ور بینگ میڈ فرام ایوری اینگل. گھنٹوں ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم تو تھا. پھر وہ ایک بندہ جا رہا ہے پھر 2 بچے جا رہے ہیں مطلب ایک ایک کر کے ان کی فیملی جو ہے ختم ہوئی ہے. یہ بڑا مشکل ہے اور کتنی امید ہوگی. آئی ایم شیور جو لوگ سائٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے اب وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب تک تو ریسکیو والے آ ہی جائیں گے اور جو پھنسے ہوئے تھے وہ فیملی بھی سوچ رہی ہوگی کافی دیر ہو گئی ہے کہ اب تک تو کوئی تو آئے گا نا ہمیں بچانے. نوبڈی کیم. مطلب اس سے زیادہ ٹریجڈی اور پھر اپنی فیملی کو جاتے ہوئے اس طرح دیکھنا. اچھا یہ بھی بتائیں آپ کو اپوزیشن بھی صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد خان سانحہ کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دے رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. کافی ایکچولی کوارٹر سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان کا موقف ہے کہ ریسکیو اداروں کو تمام ضروری سامان اور آلات فراہم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی. اور کل ہمارے ہی پروگرام میں ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے ترجمان بلال فیضی نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کشتیاں تھیں وہ ایسے حالات کے لیے بنی ہی نہیں تھی. مطلب اٹ واز ایگزیکٹلی کیا ان کا کہنا تھا یہ ذرا آپ خود دیکھ لیں. انفارچونیٹلی اس واقعے میں جو ہے وہ ٹائم لیپس جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. دوسرا کمیونیکیشن ایرر جو تھا وہ بھی بیچ میں تھا. اس انفارچونیٹ سیلابی ریلے میں ہمارے پاس جو بوٹس ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. ربڑ بوٹس ہے اور فائبر بوٹ ہے جو کہ اس پانی میں کام نہیں کرتی. اور جب پھر انہوں نے یہ بتایا نا کہ مطلب جو چیزیں ان کے پاس ہیں جو ریسورسز ہیں اس میں ایک ڈرون کا بھی ذکر ہو رہا تھا. عبداللہ آپ کو یاد ہے ایک مطلب کہ یہ ہم ذرا اور بھی چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ. یہ کسی یونیورسٹی گراؤنڈ میں یہ اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے. مطلب ایکچول ٹیسٹنگ تو اس کی ان حالات میں ہوگی نا جہاں بارش بھی ہو رہی ہوگی, جہاں یا بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو ہوائیں چل رہی ہوں گی, دریا ہوگا. فوٹو سیشن تو ایسے ہو رہا ہے اس ایک ڈرون کے ساتھ جیسے کوئی بہت ہی کمال کام کیا ہے. ایک بارات آئی ہوئی ہے, ایک میلہ لگا ہوا ہے اس ایک ڈرون کو دیکھنے کے لیے. پلیز اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اور یہ شوشا کے لیے نہیں ہے چیزیں, دے آر ٹو بی ایکچولی یوزڈ ان ٹائمز آف ایمرجنسی. جو کہ آئی ایم سوری ٹو سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس ٹو پریشیس ٹو بی یوزڈ ایکچولی. یہ بس دکھانے کے لیے. یہ کیسے پہنچے گا؟ ہر جگہ پہ موجود ہوگا کیا یہ؟ بھائی ایک جگہ پہ جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچا تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں نا, تو پہنچتا کیا؟ مطلب یہ ڈرون اب پروکیور کیا ہے اس واقعے کے بعد. سو اب اس واقعے کے بعد پروکیور ہونے کے بعد یہ پشاور میں رہے گا, یہ سوات میں رہے گا, یہ ناران میں موجود ہوگا, یہ کاغان میں ہوگا, یہ مالم جبہ میں ہوگا, یہ کہاں ہوگا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے. کشتیاں کتنی لی گئی ہیں؟ ایک ڈرون از ناٹ انف. مطلب اور کیا پریپیئرڈنیس ہے؟ اور یہ ہمیں نا تکلیف یہ ہوتی ہے کہ شوشا بہت کیا جاتا ہے. لائک لٹرلی ایک انار ہے 100 ہمارے یہاں, تو ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے کوئی 100 ڈرون آرڈر کر دیے ہیں اور یہ ہر ضلع میں موجود ہوں گے. اور مطلب جو بھی دریا کے کنارے ہیں جہاں پہ اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہو سکتے ہیں, چاہے وہ اس سے کتنی مدد لی جا سکتی ہے. ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں, بہت آگے کی بات ہے. لائف جیکٹ کی تو نہیں ڈراپ کیا صرف, مطلب کتنا کچھ اس سے پہنچایا جا سکتا ہے. میں ایک سچ بات بتاؤں, ایک رسی بھی پھینک دی جاتی نا ان کی طرف تو شاید کچھ ہو جاتا. مطلب چھوڑ دیں آپ ڈرون ٹیکنالوجی میں جانے کی. there was nobody in sight. that is a tragedy. سانحہ سوات کے بعد سے دریا کے کنارے تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی تعمیرات گرائی گئی ہیں. اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عباد اللہ خان اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اس پہ حکومتی موقف بھی لیا ہے, ریسکیو اداروں کا موقف بھی لیا ہے, اپوزیشن کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھنے لگے. obviously بہت ہی یہ جس کو کہتے ہیں کہ دل خراش واقعہ ہوا ہے. پورا پاکستان جو ہے we have not been able to get over it. آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ سوات میں جو کچھ ہوا سانحہ ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے, ریسکیو والے بھی کہہ رہے ہیں, سب ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا گیا, جو کہ which in itself raises a lot of questions. تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ایکچولی انہوں نے they did not try their best at all? میں نے زندگی میں
جو بھی انسیڈنٹ دیکھے یہ فرسٹ انسیڈنٹ تھا کہ جو انسان کی ذہن کو دل کو دہلا دیتا ہے، جو بھی انسان ہو، جو بھی فیملی والا ہو. اور شرمندہ ہو بینگ اے پختون، بینگ اے ریزیڈنٹ آف دس پروونس، کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور ہم نے اپنے مہمان جو ہمارے تھے ہم وہ نہیں بچا سکے. میں ایک ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کے ٹریول میں بحرین سے جس جگہ یہ حادثہ ہوا ہے یہ منگورا پر ہوا، تو کم سے کم 2 گھنٹے یہ گیپ اس کو ملا گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ جب یہ سیلاب آ گیا یہ لوگ پھنس گئے تو پھر 2 گھنٹے وہ بیچارے چیختے رہے، پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو یہ کس کی بلنڈر ہے بھئی؟ یہ جو کہہ رہے ہم نے سب کچھ کیا، مجھے یہ بتائے کہ یہ جو 3 بندے ریسکیو ہوئے وہ تینوں بندے، ایک سوشل ورکر ہے، ہلال اس کا نام ہے، اس نے پرسنل کیپیسٹی میں ریسکیو کیے، پرسنل کیپیسٹی میں. میں جو پرسوں گیا ہوں ادھر تو میں نے اس کو شیلڈ بھی دیا ہے، میں نے اس کو انعام بھی دیا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. ڈی جی جو کہہ رہا ہے، ڈی جی ریسکیو، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ریسکیو کیا. ان کے لوگوں نے سنگل بندے کو ریسکیو نہیں کیا، یہ عام سوشل ورکر ہے اس نے ریسکیو کیا. میں یہی پوچھتا ہوں کہ جب علیمہ خان پھنس جاتی ہے شندور میں تو ہیلی کاپٹر ودن 15 منٹس پہنچ سکتی ہے. جب اس سے 10 دن پہلے شندور میں جو فیسٹیول تھا تو 10 دفعہ سیم کے ہیلی کاپٹر ادھر بیرسٹر سیپ اور یہ لوگ ان کی فیملیز کے سیل سپاٹوں کے لیے موجود تھا. میں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ ریزائن دے دیں. اس کے جواب میں یہ اتنے عقل کل ہے، اتنے ہوشیار ہے، اتنے ویل انفارم لوگ ہیں کہ پرسوں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بیرسٹر صاحب سے کسی نے کویسچن کیا کہ اس نے کہا ہے کہ سیم ریزائن کرے. اس نے زبردست جواب دیا، آپ کے ساتھ موجود بھی ہوگا. اس نے کہا ہے کہ اگر ریزائن بنتا ہے تو پھر مریم نواز کا بنتا ہے، جو مری میں جو برباری میں جو لوگ شہید ہوئے تو سب سے پہلے اس کا ریزائن بنتا ہے. اس کی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جو برباری میں لوگ شہید ہوئے وہ وسیم اکرم پلس بزدار بیٹا تھا پنجاب میں، اور ادھر یہ جو عقل کل ہے عمران خان وزیر اعظم تھا. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ وزیر اعلیٰ وغیرہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس حادثے کے بعد ہی صحیح وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، دریا کنارے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں. اب ان تجاوزات میں اگر آپ کی فیملی یا کسی اپوزیشن رہنما کا ہوٹل یا کوئی کاروبار آ جائے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں. پھر آپ لوگ کس کا ساتھ دیں گے ایسی صورتحال میں؟ ان اعتراضات کو جائز سمجھا جائے گا؟ پھر بہت سمپل سی بات ہے، یہ جو تجاوزات کے نام سے یہ جو ڈرائی ان لوگوں نے شروع کیے ہیں، میں پہلے یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں کو این او سی کس نے دی؟ 80% این او سیز اس وقت کے سواد سے ایک وزیر تھا مراد سعید اس کا نام تھا، پیسے لے کر وہ ایشو کرتا تھا 80%. میں نے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی ہے، بالکل یہ میڈیا پر بالکل وائرل ہے، آج بھی ہے. امیر مقام صاحب کا ہوٹل ہے، لیکن امیر مقام صاحب نے وہ نہیں بنائے، بلڈنگ تیار بلڈنگ ہم نے خریدی تھی، اس کے سارے ڈاکومنٹس ہمارے ساتھ موجود ہے، این او سی موجود ہے، پلس انتقال موجود ہے. ابھی بھی یہ لوگ گئے ہیں، ہم نے اس کو کہا بھی ہے کہ بالکل اگر جو بھی آتا ہے تو اس کو آپ گرا دیں. ہم تو اپوز نہیں کر رہے، یہ ویسے ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ واقعہ کو بیک گراؤنڈ میں ڈال کر ابھی نئے پولیٹیکل ایشوز یہ کریٹ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے بیک پر کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ بیک پر چلا جائے. یہ کس کی رسپانس؟ ابھی آپ کو ہوٹل گرا دے، تجاوزات گرا دے، یہ این او سی کس نے دی تھی؟ میری تو گورنمنٹ نہیں رہی، 3rd ٹائم سے یہ لوگ ہیں گورنمنٹ میں اور یہ لوگ دے رہے تھے. تو اگر وہ انلیگل ہے تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ انلیگل ہے تو بالکل گرا دیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور سے مسافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں جو کہ کے پی حکومت جو ہے اس پر کرپشن کے الزامات جو ہیں بالکل لگاتے تو رہتے ہیں تو وہ پروو ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ میرا کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں سی ایم بن جاؤں، نیور، میرا کوئی خواہش نہیں ہے. میں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے فیڈرل میں، اسلام آباد میں ایم این اے رہا زیادہ ٹائم.
فرسٹ ٹائم میں پروونشل اسمبلی میں گیا ہوں, جو حالات میں نے دیکھے ادھر, جو ایک تو ہوا میں لوگ تیر مارتے, ایک پریکٹیکل جو چیزیں میں نے نکالی, ایک اکاؤنٹ سے کوہستان سے 40 بلین کی کرپشن ہوئی, ایک سیم اکاؤنٹ 10-113 اکاؤنٹ کا نام ہے. یہ پاکستان والے بھی سن لیں کہ کس طرح سسٹمیٹک کرپشن پختونخوا میں ہو رہی ہے. دوسرا سیم اکاؤنٹ دوسرے وزیرستان سے 12 بلین نکلے, سیم اکاؤنٹ ملاکنڈ سے 10 بلین نکلے. یہ ہیلتھ ایجوکیشن میں ان لوگوں نے لون لے کر, لون شرم کی بات ہے, ورلڈ بینک سے لون لے کر اس میں 57 بلین کی کرپشن ہے. یہ میں آپ کے کیمرے یہ آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں میں میں سینکڑوں ارب کرپشن ثابت کر کے دوں گا. جب پی ٹی آئی آئی صوبے میں یہ ویب سائٹ پر پروونشل فائنانس کے ویب سائٹ پر ہے, میرے فگر نہیں ہے, اس صوبے کے اوپر قرضہ تھا 150 ارب. 150 ارب کتنے سال کا تھا؟ 66 سال کا. 12 سال میں ان لوگوں نے پہنچائے 200 ارب پر. یہ ان کے اپنے فگر ہے, میرے نہیں ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ جب آئے اس صوبے کا بجٹ جو تھا وہ تھا 319 ارب. ابھی جو ان لوگوں نے پاس کیا ہے وہ ہے 1.7 ٹریلین. تو یہ پیسے کدھر گئے؟ میں یہی پوچھتا ہوں ان سے, کوئی پوچھے کہ اس سال میں جو اس سے 1 سال سے میں ادھر ہوں کہ میرا حلقہ چوڑلے میں اپوزیشن میں ہوں, پورے صوبے میں یہ مجھے بتائے, میں چیلنج کرتا ہوں, 2 کمرے اسکول اس نے بنائے, یہ 2 کمرے پورے صوبے میں. پورے صوبے میں یہ بتائے کہ 1 ہائی اسکول بنائے, پورے صوبے میں بتائے 1 کالج بنائے, پورے صوبے میں بتائے 1 BHU بنائی ہے اس نے, پورے صوبے میں بتائے کہ 20 کلومیٹر روڈ اس نے بنائی, پورے صوبے میں بتائے کہ سوشل ورک میں ان لوگوں نے کیا کیا. کرپشن کی برمار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لاسٹ ایئر اس کا بجٹ تھا 1.6 ٹریلین. یہ جو منظور کیا ہے 1.7 ہے. 240 اس نے جو ایکسٹرا خرچ کیے, آپ کیلکولیشن کر لیں, یہ ڈیفیسٹ ہے, یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے کہ یہ سرپلس بجٹ ہے. کامن سینس کی بات ہے. یہ سیم سیکریٹ کے لیے 6 کے لیے اس نے پیسے مانگے تھے, رکھے تھے لاسٹ ایئر 3 کروڑ 50 لاکھ. سیم نے جو بسکٹ کھائے ہیں وہ ہے فگر, اس کے فگر جو ہے جو سپلیمنٹری میں ہم سے منظور بھی کیا ہے اسمبلی سے, وہ ہے 11 کروڑ. ابھی خفا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے. ابھی ایک چیز میں یہ ٹاپ پر ہے, سیم سیکٹریٹ کی ڈسکریشنری جو فنڈ ہے خیبر پختونخوا ٹاپ پر ہے, ٹاپ پر. وہ ہمارے صوبے کا جو خرچہ کیا ہے لاسٹ ایئر میں وہ ہے 1.6 ارب روپے. پنجاب کا ہے 1.4, سندھ کا بھی اس طرح ہے 1.4 ہے یا 3 ہے, اس طرح ہے. تو اس چیز میں تو ہم ٹاپ پر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں آسٹریٹی ڈرائیو ہم نے کر کے یہ پیسے اس لیے بچائے. یہ آسٹریٹی ڈرائیو ہے. بڑی ڈیٹیل آپ نے دی ڈاکٹر عباد خان, تھینک یو فار بینگ ود اس. اپوزیشن لیڈر کے پی ہیں. باٹم لائن بات یہ ہے کہ جو سوات میں ہوا ہے, اور کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو, کوئی بھی سانحہ ہو, we are not going to let it go so easily. That cannot be forgotten. بالکل بھی, because somebody has to be held accountable. یہ ایک دوسرے پہ پھینک دینا. And some serious measures have to be done because یہ ایک ڈرون لے لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بالکل یہ آئی واچ ٹائپ باتیں ہیں. حکمت عملی کیا ہے, کیا کریں گے؟ ایک ڈرون لے لیا, ایکوائر کر لیا, بڑی اچھی باتیں کر لیا, تجاوزات ہٹا دی, تجاوزات ہٹانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں, اور ہمارے پاس ریسکیو کا نظام کیا ہے, اور ہم نے ذرا پری ایمپٹیولی بات کرنی ہے. ہمیشہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, ہم اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا, یا پھر اس کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی بعد میں لیے جاتے ہیں, جی تجاوزات ہٹا دی, ڈرون لے لیا. آپ کو سالوں سے اب یہ سلسلہ ہے کہ یہاں فلڈ ہوتے ہیں. حکمت عملی یہ ہے کہ ایک ڈرون لیا اور تجاوزات ہٹا رہے ہیں. مطلب this is the plan that they have come up with. اور جو ہو گیا اس کا کیا, کس کی کوتاہی تھی؟